آیت نمبر 108. چلیں سورہ بقرہ آیت نمبر 108 نیا ایڈیشن 74 نمبر صفحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یہاں سے یہود کی ایک بدعملی جو پیچھے سے ترتیب سے پڑھ رہے ہیں ان کی نظر میں ہوگا. حضرت نے لکھا ہے یہود کی چوتھی بدعملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبات کرنا. اور آج کل یہ ہمارے ہاں بھی ایک اس کا اثر آ رہا ہے کہ بے جا مطالبہ فرمائشی کہتے نا ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے. وہ تو اللہ کے بس میں ہے, نبی کے حال میں تو کچھ نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ میں احیی الموتیٰ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, میں تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ابر الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ, کوڑی کو اندھے کو جو شفا مل جاتی ہے تو میں کرتا ہوں, لیکن باذن اللہ ہوتا ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو اب یہ کہنا کہ یہ ہمارا مطالبہ پورا کرو تو ہم مانیں گے. ہمارے ساتھیوں میں مسلمانوں میں کیسے اس کا آیا کہ جی یہ لفظ ہو قرآن میں یہ آیا, یعنی بے جا مطالبہ ہے نا. اللہ چاہیں تو سیدھے اس لفظ سے بیان کر دیں جس سے صاف معنی معلوم ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لفظ سے بیان کر دیں جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے. اللہ کا مطالبہ یہ اور نبی کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, واجب ہے. یعنی ہمارے ہاں یعنی دارالفتاء وغیرہ میں یہ یا مفتیان کرام پہ یہ صورت بہت پیش آتی ہے, بے جا مطالبہ فرمائشی لفظ. یہ لفظ ہو, یہ شراب کے حرام ہونے کا لفظ الشراب حرام, یہ لفظ قرآن میں دیکھا, اللہ پابند ہے اس لفظ کا نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے, تو کافی ہے. یہ گندا کام ہے, نو رجتن, تو کافی ہے. یعنی ہے تو یہ یہود کا انداز, لیکن آج کل پتہ نہیں ہمارے بزرگ استاد پڑھاتے کہیں گے آج کل کے کافر بھی گندے ہو گئے, پہلے کافر بھی اتنے گندے نہیں تھے. تو آج کل مسلمانوں میں بھی یہ اثر آ گیا کہ وہ بھی فرمائشی مطالبے کرتے ہیں کہ یہ لفظ ہو. تو یہ کہا کہ یہود کی چوتھی بدعملی رسول سے بے جا مطالبات کرنا. تو اس طرح اس سے بچنا چاہیے. سب سے آسان طریقہ کہ جو حکم آ گیا بس معلوم کر کے عمل کرنا, بس یہ سب سے آسان اور محتاط طریقہ ہے. حضرت مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں جاننے کی راہ مشکل ہے, ماننے کی راہ آسان ہے. بے جا مطالبات کر کے کیا کرو گے, پھر بھی نتیجہ تو یہ نکلے گا ماننا پڑے گا, تو پہلے ہی مان لو. خیر, کا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر بعض یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عنادن عرض کیا. عناد یعنی دشمنی, دل کی دشمنی, اس کی بنیاد پر عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی, اسی طرح آپ بھی قرآن لاتے. اور اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں پر اثر انداز ہوں, کہ کچھ مسلمان تو متاثر ہو ہی جائیں گے نا, سیدھے سادے نئے نئے اسلام لائے ہوئے. یار پہلے نبیوں کے اوپر تو پوری کتاب ایک دم آتی تھی, یہاں نہیں آ رہی. یہاں تو آیت آ جاتی ہے, کبھی فرشتہ آ جاتا ہے, پھر کہہ دیتے ہیں کہ آ گئی آیت, اور پھر کہتے ہیں لکھ لو اور لکھوا دو. تو اب یہ کیا ترتیب ہے؟ تو اب یہ بات کہنے سے یعنی جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا متزلزل کرنا مقصود تھا. تو اس پر کہتے ہیں مسلمانوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ ام تریدون, کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو, ان تسألوا, کہ تم سوال کرو, کہ درخواست کرو, رسولکم, اپنے رسول سے, کما سئل موسیٰ, جیسے درخواست کیے گئے موسیٰ علیہ السلام, من قبل, اس سے پہلے. اور جو کوئی بدل کر لے, ومن یتبدل, اور جو کوئی بدل کر لے, الکفر, کفر کو, بالایمانی, ایمان کے بدلے, کفر کو ایمان سے بدل لے, فقد, تو یقیناً, کرے گا تو وہ بہکا, فقد ضل, تو یقیناً وہ بہک گیا, سواء السبیل, سیدھے راستے سے. تفسیر, یہود کی باتوں سے متاثر ہو کر, ہاں کیا اے مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بے جا درخواستیں کرو,
جیسا کہ اس سے قبل یہود کے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں. مثلاً خدا تعالیٰ کو علانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی کہ ہمیں سامنے اللہ نظر آئے تو مانیں گے. اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، یہ نری کفر کی باتیں ہیں. اور جو شخص ایمان کی بجائے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا. ایک دو باتیں یہاں پہ چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس کی مناسبت سے ذہن میں آ گئی ہیں، میں عرض کر دوں کہ قرآن کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا بواسطہ جبرائیل علیہ السلام. قرآن کو جو جتنا بھی قرآن ہے نازل کیا گیا اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ لازمی ہے، وحی کے لیے یہ ضروری نہیں. وہی آپ کے دل میں القاء بھی کی جاتی تھی، آپ کا خواب بھی وہی ہوتا تھا، اور بھی کئی صورتیں ہیں. لیکن قرآن کے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دوسری زبانوں کے الفاظ بولنا بھی ثابت ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، پیٹ میں درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اندازہ لگایا تو سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت علی نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو تھا درشکم دردست، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو یہ فارسی ہے. تو قرآن فارسی نہیں ہے، بلسان عربی مبین، قرآن کے لیے لازمی ہے کہ وہ عربی میں. پھر بواسطہ جبرائیل ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا ہے. انہی الفاظ انہی مفاہیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ما بین الدفتین، جس طرح قرآن کو محفوظ کر لیا گیا اور ہمارے پاس منقول ہوتا چلا آ رہا ہے نقلاً متواتراً، یہ ہے قرآن، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں خود پڑھتے تھے، بعد میں منع کر دیا گیا کہ ہم یاد کرا دیں گے، آپ تیز نہ بولیں، تیز نہ دہرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر صحابہ کو یاد کرواتے تھے. یہ اس کی حفاظت کا اصلی طریقہ. ایک ذیلی طریقہ کہ لکھ بھی لیا جائے، وہ بھی اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو کہتے ہیں کاتبین وحی. بدل مجہود میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور سیرت حلبیہ والے نے ان کے تمام نام اکٹھے دے دیے. 14 ہیں یا 40 ہیں، مجھے نام تھوڑا تعداد بھول رہی ہے، غالباً 40 ہیں، جو مختلف ادوار میں لکھنے والے رہے قرآن کو. جی یعنی کہ معنی کے ساتھ اترا، یہ کہ صرف لفظ سمجھ نہیں آتا، نہیں، دل سمجھتا ہے. یفقہون، پوری فہم کے ساتھ. ایک ہوتا نا آدمی کو چیز یاد کر لیتا ہے، اس کو پورا نہیں سمجھ آ رہا. تو چھوٹا بچہ قرآن بھی یاد کر لیتا ہے نا، چھوٹا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. لیکن نہیں، اس طرح کے پورے معنی اور مفاہیم کے ساتھ سمجھ کے، کوئی چیز مخفی نہیں رہی، لفظی اور معنوی سب واضح تھا. اور یہی ایک بات یعنی دلیل ہے کہ نبی اپنی وحی پہ ایمان لاتا ہے سمجھ کے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ نبی اپنی وحی کو نہ سمجھے. یہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر نبی نہیں ہے. اور ہماری یہی دلیل، بہت بنیادی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میرے اوپر پتہ نہیں کون سی زبان کی وحیاں آتی رہی ہیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. یہی تو بات ہے کہ تو جھوٹا ہے. یعنی وحی جس صاحب وحی پر اترتی ہے، نبی پر، وہ سمجھتا ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے. ایک حدیث ہے، اب مجھے براہ راست اس کتاب کا حوالہ نہیں معلوم ہے کہ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ الابجد مرکوز فی اللوح والقلم. یہ الف با تا سا جو ہے حروف ابجد، یہ لوح و قلم جو ہے اس کے اندر مرکوز ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پہ لکھ دے، جو کچھ لکھ دے، اس نے لکھ دیا تو ابجد میں لکھا. اب کیسے؟ یہ تو ہمیں غیب کی باتیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی الف با تا سا کے ساتھ لکھا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی، یعنی امی کیا مطلب کہ دنیا میں کوئی استاد آپ کا نہیں، دنیا میں کوئی استاد آپ کا نہیں۔ مولانا فاروق مکی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ جس کا کوئی استاد دنیاوی نہ ہو، بس جس کا براہ راست معلم اللہ ہو، وہ ہے امی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب یہ لکھنا ہاتھ سے، قلم سے، تو ولا تخطہ بیمینک، کہا کہ آپ تو لکھتے نہیں، کیوں؟ دنیاوی فن ہے تو دنیاوی لوگوں کا شاگرد ہونا پڑتا، تو کہا نہیں، ہم نے دنیا میں کوئی ایسا بنایا نہیں جو آپ کا استاد ہو سکے، براہ راست معلم اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ کو لکھنا اس حکمت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی معرفت تھی کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، معروف رحمۃ اللہ کے شیخ، جو معرفت تبریز میں لکھا کہ اس سے پہلے طبرانی کی روایت، طبرانی کبیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے کہ یہ لکھ لو تو وہ لکھ لیتے کاتبین وحی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے، ہاں مجھے دکھاؤ، اور پھر اس کو تبدیلی کرا دیتے تھے، یہ یوں نہیں، یہ یوں لکھو۔ قرآن مجید کا کوئی نسخہ ہوگا؟ آپ حافظ ہیں؟ چلو، ہاں قرآن کا کوئی نسخہ اگر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی وحی کو، ظاہری بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے وہ بڑے جینیس تھے، الٹرا جینیس تھے، ان کو لکھنا آتا تھا، اور وہ اس زمانے کا جو بھی خط اور رسم الخط تھا اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ نہیں بس ویسے نہیں، ماہرین خطاط تھے اپنے زمانے کا، ہر فن ترقی کرتا ہے، تو اس زمانے میں جہاں تک رسم الخط آیا تھا بہترین خطاط تھے اپنے اصولوں کے مطابق، وہ اصولوں کے مطابق لکھتے تھے، بالکل ٹھیک لکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ بات، یعنی یہ کشفی بات ہے لیکن بہرحال قرائن اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے اس کو کہہ دیتے تھے یوں کر لو، یوں لکھ لو، یعنی عام معمول سے ہٹ کے بدلوا دیتے تھے، تو جو انسانوں کے قائم کردہ اصول ہیں اس سے ہٹا دیتے تھے، اس کو یوں لکھو، اس کو یوں لکھو۔ تو اس طرح قرآن کی کتابت بھی اتنی اتھینٹک ہے کہ اس آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ثانوی درجہ ہے، اصل ہے حفاظ قرآن سینہ بسینہ، یہ اصل ہے، یہ ثانوی چیز ہے، لیکن وہ ثانوی بھی اتھینٹک ہے۔ اچھا، تو شاہ شمس تبریز نے لکھا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو اصول کتابت سے ہٹا کے خلاف اصول کر دیتے تھے، اس کی مثال قرآن میں ہے کہ ہمارے انسانوں کے مرتب کردہ اصول سے ہٹ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کتابت کو لوح محفوظ کی کتابت کے موافق کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ کیسا لکھا ہے، یہ تم نے تو دنیاوی اصول پہ لکھا نا، لوح محفوظ میں یہ نہیں ہے۔ اس کی حکمتیں بھی حضرات مفسرین نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک مثال صرف، یار ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی لہٰذا میں دیر سے آیا، لہٰذا کیسے لکھتے ہیں اردو میں؟ لام ہاں، لہٰذا اسی طرح لکھتے ہیں نا۔ اچھا، یہاں پہ قرآن ہے، کوئی قرآن کا نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ووضع الکتاب، قیامت کا قصہ ہے کہ قیامت کے حالات ہیں، کتاب سامنے رکھ دی گئی، ہر آدمی اپنا اعمال نامہ دیکھ رہا ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49، سورہ کہف آیت نمبر 49، ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی گئی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرمین کو، مشفقین، ڈرے ہوئے، مما فیہ، وہ سارے کچے چٹے تھے جو اس کے اندر ہے لکھا ہوا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، نکل گیا، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، جی 49 49، ما لہذا الکتاب،
اس کتاب کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، مگر سارے کا احاطہ کر لیا، سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کوئی ایڈیشن، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ آواز صاف نہیں آ رہی، آج بتا رہی ہوتی آواز؟ چلیں اچھا، تو اب اس آیت میں لہذا الکتاب، لہذا ملا کے لکھنا چاہیے تھا نا، ماں لی، دیکھنے کو لگتا ہے کہ مال لکھا ہوا ہے اور ہاذا علیحدہ لکھا، حالانکہ لہذا جب لام کو ہاذا کے ساتھ ملانا ہو تو لام کو ملا کے لکھتے ہیں۔ یہ نظر آ گیا، ما لہذا الکتاب۔ تو اب اس کو اصول کتابت کے لحاظ سے لہذا اکٹھا رکھنا چاہیے، اصول کتابت سے توڑ کے لکھ دیا۔ اب یہ قطعی دلیل نہیں ہے، لیکن ان قرائن کی بنیاد پہ جو مختلف مطالعے میں گزرتے رہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصول کتابت سے ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مطابق کر دیا جس طرح کے لوح محفوظ میں ہے، ورنہ اس کو لہذا اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور اس پہ ایک بس وہ اللہ ان کو ہدایت دے، تو ازہر کے ایک عالم تھے، انہوں نے بڑا سخت قرآن میں اس طرح کی جو باتیں تھیں ان کو اکٹھا کر دیا کہ قرآن یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اگر کاتبین وحی نے یوں لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو مطابق چلتے رہیں، ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پورا رسالہ لکھا اس پہ عربی میں، پڑھا میں نے۔ غلط بات کہی انہوں نے، ان ازہری عالم نے بالکل غلط بات کی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رائے میں پڑھتے تھے تو امتحان لینے آتے تھے ہمارا، تو ایک مرتبہ ہم ان سے پوچھا حضرت اس کی کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ علامہ بقائی نے لکھی ہے اور بھی کہیں نے لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں جب بڑا آدمی چھوٹے کو ڈانٹتا ہے تو اس سے بات پوری نہیں ہوتی۔ گلی میں کیوں نکلے تھے؟ ابو میں باہر گیا، بات نہیں ہوتی اس سے۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی اور ہیبت ناک ماحول کے اندر ادھر جہنم نظر آ رہی ہے، ادھر فرشتوں ایسا پہرا اور اوپر سورج، نیچے گرم زمین، اور اس کے اندر اپنے اعمال نامہ کچا چٹھا، آدمی کو پتہ لگ رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، تب وہ کیفیت جو ہے اس سے بات نہیں ہو رہی۔ ما لہذا الکتاب، تو ساجی فرمانے لگے کہ اس قیامت کے دن کی کیفیت کو قرآن نے الفاظ میں نہیں اپنے رسم الخط میں محفوظ کیا۔ یہ سمجھ میں آئی؟ مجھے تو وجد آ گیا بات سن کے کہ تو اس کیفیت کو قرآن نے اپنے رسم الخط میں محفوظ کیا ہے۔ تو بات صرف یہ اتنی بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کی اصل حفاظت جو ہے وہ تو الفاظ اور معانی کی ذات نبوت سے ہوئی ہے، پھر امت نے اس کو زبانی یاد کیا ہے۔ یہ ایک ثانوی چیز تھی، لیکن اس ثانوی چیز میں بھی اتنی حکمتیں اور اتنی باتیں ہیں کہ آدمی یعنی حیران رہ جاتا ہے۔ علماء نے اس کو لکھ دیا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی نیا علم ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، جو لکھ دیا گیا ہمیں بس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتنا علم ہے، اتنا علم ہے اور اتنا ہمارے لیے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن تو ایسا ایسا نازل ہو رہا ہے، پہلی کتابوں کی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہ نازل ہوا؟ میں کہ یہ قرآن کی ایک خصوصیت تھی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ سیالکوٹ گئے لاری اڈے پہ واپس آنے کے لیے، تو وہیں پہ ایک عیسائی پادری آ گیا۔ میں نے کہا آپ مسلمانوں کے عالم معلوم ہوتے ہیں، کہاں کچھ پڑھا لکھا ہوں، ٹھیک ہے، تو کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھنا نہیں، شبہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ قرآن نے یہ کہا ہے تمہارے جو تم کہتے ہو، تو قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ قرآن کو نازل کیا، کہا ذکر کو نازل کیا، یاد دہانی کیجیے تورات زبور انجیل وہ بھی تو ذکر ہے، جیسے ساری کتابیں مراد ہیں۔ تم کہتے وہ بدل گئی ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی نہیں بدلی، اصل میں تو محفوظ ہیں لیکن تمہارے پاس جو ہے وہ بدلی ہوئی ہیں۔ تو کہتے اس کی دلیل یہی آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نزل ینزل تنزیلا، کیونکہ عربی سے مناسبت ہو جانتے ہیں۔ تو یہ باب تفعیل کہتے ہیں اس کو، باب تفعیل یعنی نزل، جن میں درمیانی حرف پہ شد آتی ہے، باب تفعیل کہلاتا ہے۔ تو اس کی باب کی صفت ہے کہ وہ تدریج کا معنی دیتا ہے، تدریج، کہ یہ کام ایک دم نہیں ہو گیا بلکہ پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا مرحلہ وار ہوا ہے، آہستہ آہستہ کر کے ہوا ہے۔ تو
اب قرآن ایسی واحد کتاب ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے، ایک دم نازل نہیں ہوئی. تو اللہ نے اس ذکر کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے جو جس کی تنزیل ہوئی ہے. نزول نہیں، نزول بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اس کی خاص صفت تنزیل ہے، آہستہ آہستہ تدریجاً نقل کیا جانا. تو کہا انا نحن نزلنا، نزل ینزل تنزیلا، نزلنا، ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا، یہ ذکر مراد قرآن. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو جو صفت تدریج سے نازل ہوا ہے نا وہ ہے محفوظ. بعد میں لکھا ہے کہ اسی پہ مسلمان ہو گئے. کہتے یہ شبہ عرصے سے میرے ذہن میں تھا تو میں تو مانتا نہیں تھا، تو میرا ذہن میں آیا نہیں. تو خیر عرض یہ صرف کر رہا تھا کہ اس سے ایک ذیلی جو مسئلہ تھا، یہ قرآن کے بارے میں ہے نا، قرآن کے بارے میں تنزیل کا لفظ آیا، نزل روح الامین علی قلبی کا. تو تنزیل ایسی وحی جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے وہ قرآنی وحی ہے، قرآن زبور انجیل کی نہیں. لہذا ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، انسانوں کے ذمے لگایا اور ان سے نہیں ہو پایا. اللہ نے اپنے ذمے لیا تو اب لگا لو چاہے جتنا مرضی زور، یہ نہیں ختم ہونے. اللہ کا ذمہ ہے انشاءاللہ. اچھا اچھا آگے 13واں کفر. کہتے بعض یہود جو ہیں شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیرخواہی کے پیرایا میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. پچھلی بات بھی یہی تھی کہ بے جا مطالبہ کیا اور ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے. حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبع فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم کہ کاش پھیر کر بنا دیں، من بعد ایمانکم کفارا تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر، ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے اس کے پیچھے، حسد کے سبب سے، من عند انفسہم جو ان کی اپنی طرف سے ہے. کوئی شبہ ہے کہا نہیں، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق. سو فا بعد میں، سو فاعفو واصفحو، تو اب تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ. وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ آگے بھیج دو گے، لانفسکم اپنے واسطے، من خیرن نیک کام، یعنی من خیرن کوئی بھی چھوٹا سا بھی نیک کام اگر آگے بھیج دو گے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے. دیکھا پیچھے بہت ساری خراب کر دی تھی انہوں نے. ساتھی کے آنے تک پڑھتے رہتے ہیں تفسیر. ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہت سے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے ہے، جو کہ تمہاری جانب سے کسی بات کے سبب پیدا نہیں ہوا، بلکہ خود انہی کے دلوں سے جوش مارتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا ہو، بلکہ حق واضح ہونے کے بعد یہ حالت ہے، یعنی حق پتہ بھی ہے اس کے بعد یہ حالت ہے کہ حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تم کو بھی اسلام سے پھیر دیں. یہود کی یہ بات معلوم ہونے پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا موقع تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب
یعنی اب تو تم معاف کرو اور درگزر کرو، جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا جدید حکم اور قانون لائیں یعنی بھیجیں۔ یعنی جب اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پھر اس حکم پہ عمل کرنا، ابھی ان کو چھوڑے رکھو۔ اس میں صرف اشارہ کر دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج امن عامہ کے قانون انتظام یعنی قتال اور جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجراء کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا کہ ہم کمزور ہیں اور جہاد وغیرہ کا قانون تو بڑا قوت چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ان کو تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو قادر ہیں، اور تم سردست صرف نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ، اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا تو ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزہ سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، کیونکہ جتنے احکام آ چکے ہیں ان کی اطاعت تو پوری ہے، اور اطمینان رکھو کہ جو نیک کام بھی اپنے انجام خیر کے لیے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا پورا ماصلہ کے پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ فائدہ اس وقت کی حالت کا یہی تقاضا تھا، پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیات نازل ہوئیں، جس کے بعد یہود کو ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی وغیرہ کی سزائیں بھگتنی پڑیں۔ آئے نہیں ساتھی، چلتے نا پھر۔ جیسے جائیں نہیں میں چھٹی کرے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرا تو تصنیفی کام بہت ہوتا ہے۔ نہیں مطالعہ تو میرا آگے الحمدللہ بہت سارا کر کے آیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ بہت خوش رکھے، اللہ بہت خوش رکھے۔ چھٹی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی نہیں، اگر وقت ہے تو پھر تو آگے چلتے ہیں۔ جی کیا ترتیب ہوتی ہے پہلے؟ یہ نہیں میں فری ہوں، اگر کہیں اور میرا سبق نہیں میں پڑھانا چاہوں تو پڑھا سکتا ہوں میں، تو چل لیتے ہیں آگے چل لیتے ہیں۔ میں کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ جو ہے اس سے آگے پیچھے نہ جاؤں، مجھے کہا بھی یہی گیا تھا کہ زیادہ لمبی بحث نہ ہو، لیکن بس بیان میں بھی میری یہی پریشانی رہتی ہے کہ سوچ کے کچھ آیا ہوتا ہوں اور این موقع پہ نزول کچھ اور ہو جاتا ہے۔ متعلقہ کوئی بات ہو تو پھر کہے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اچھا جی، یہود کی 13ویں قباحت، غلط اور بے بنیاد دعوے۔ ربط کیا کہنا ہے؟ آج نحو کا اور صرف کا سبق نہیں ہوگا، اس لیے بھی قرآن پاک کا ہی سبق چلتا رہے گا تقریباً 11 بجے تک۔ اچھا، کہا کہ یہود کی ایک قباحت یہ بھی تھی کہ غلط اور بے بنیاد دعوے کرتے رہتے تھے۔ اب پچھلی آیات سے اگلی آیات کا ربط، کہتے اتنے کفریات اور اتنی بدعملیوں کے باوجود یہود و نصارہ اگر پھر بھی یہ دعویٰ کریں کہ وہی اور صرف وہی جنت میں جائیں گے، تو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے پر کوئی خدائی دلیل لے آئیں جو ان کے پاس یقیناً نہیں ہے۔ اس کے بعد جنت میں جانے کا ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو اس ضابطہ پر پورا اترے گا صرف وہی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا، اور وہ کہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ، لن يدخل الجنت، کہ ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا، مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ آرزویں ہیں ان کی۔ امانی کا لفظ عموماً ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی چاہتا ہو لیکن ہو نہ پائے، اور ترجیحاً وہ ہو سکتی بھی نہ ہو، یعنی ایک ہوتی ہے ممکنات جو ہو تو سکتا ہے، کاش ابھی بریانی کہیں سے آ جائے، بڑا بعید ہے کہ ابھی کہاں سے بریانی آ جائے گی، پڑھنے کا وقت ہے، ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور بریانی آ جائے اور کھائیں، لیکن ہو بھی امکان تو ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کے جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو تو ایسے کو عموماً آرزو کے لفظ سے اور امانی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں بہت ہی امکان منتفی ہو، منفی ہو۔ اس کی مثال جیسے دیتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، جوانی کہاں لوٹتی ہے وہ تو ممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو کہا تلک امانیہم، یہ یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے، یہ تلک امانیہم، یہ بس ان کی آرزویں ہیں جو ہو نہیں سکتی۔ قل ہاتو برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ، ہاتو لے آؤ، برہانکم، دلیل اپنی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، بلا کیوں نہیں داخل ہوں گے، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنا رخ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہے، محسن احسان کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ احسان ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب آدمی کام کرے تو اس کو یوں لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو اتنی کم از کم ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ مقام احسان کہلاتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو جو آدمی اپنے رخ کو اللہ کے لیے تابع کر دے اور وہ مخلص بھی ہے، محسن ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے ہے اجرُهُ، ثواب اس کا، عند ربه، اپنے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ڈر ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر، اور یہود نصارہ یوں کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہوں، یہ تو یہود کا قول ہے، یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یہ نصارہ کا قول ہے کہ بس وہی جائیں گے اور کوئی نہیں۔ حق تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خالی آرزویں، یعنی دل بہلانے کی باتیں ہیں، اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آپ ان سے یہ تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تو وہ تو کیا دلیل لائیں گے، کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بلکہ اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو سماوی ملتوں یعنی آسمانی مذاہب اور دین کو ماننے والوں کے اتفاق سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے، تھوڑی مشکل اردو ہے، ہمارا قانون جو سماوی ملتوں کے ماننے والوں کے اتفاق سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ہمارا قانون جس کے بیان کرنے میں سارے آسمانی مذہب متفق ہیں، وہ قانون کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی عقائد اور اعمال میں فرما برداری اختیار کرے، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو، محض مصلحت اور ظاہر داری سے نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض یعنی بدلہ ملتا ہے اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے، اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے، لا ہم یحزنون، غمگین نہیں ہوں گے، تو ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے۔ اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ قانون مسلم ہے تو اب صرف کہ جو فرما برداری کرے گا اور اللہ کے سامنے جھک جائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کو اپنے رب کے ہاں اجر ملے گا، اور وہ
جنت میں جائے گا۔ تو جب یہ قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صادق آتی ہے، کون اللہ کے حکم کے سامنے جھک رہا ہے اور کون نہیں۔ سو ظاہر ہے کہ مذکورہ کفریات اور اعمال بد کے ہوتے ہوئے یہود اس قانون پر پورے نہیں اترتے۔ علاوہ ازیں کسی سابق حکم کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرما بردار نہیں کہلا سکتا۔ یہ پچھلی آیتوں سے ربط ہو گیا، اس میں کہا تھا نا ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ پچھلی باتیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور یہ ناسخ ہیں۔ تو کہا کہ کسی سابق حکم کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرما بردار نہیں کہلا سکتا، لہذا اس اعتبار سے بھی یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے، بلکہ نئے حکم پر عمل کرنا یہ فرما برداری سمجھی جائے گی۔ اور یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ نبوت اور شریعت محمدیہ کو قبول کیا، چنانچہ یہی جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے۔ اس سے ایک لطیفہ یاد آیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ احسان اختیار کرے۔ تو رائیونڈ پڑھتے تھے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھ کے سناتے تھے، کاپیاں تھیں ان کے پاس، تو بیان پڑھ کے سناتے تھے، تو بیان کرتے رہتے تھے۔ اب حضرت کی باتیں اونچی، تو ایک دن ایسے عصر کے بعد میں گیا جہاں بیٹھتے تھے، عصر کے بعد ہم تو دو ساتھی بیٹھے نا، مذاکرہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو بتا رہا ہوں آج صبح بیان میں حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو مولانا احسان صاحب کا درجہ حاصل کرنا چاہے تو وہ موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہم طالب علم نے تھوڑا سا کھٹکا، یار یہ کیا بات ہے، یعنی جو معیار دکھایا گیا ہے وہ تو یا یعنی نبوت کا ہے یا صحابہ کا ہے، نبوت جیسے تو بن نہیں سکتے۔ تو کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان میں تو صحابہ جیسا بھی ہو جاؤ، تو نبی کے سامنے تو غیب کی چیزیں بھی گویا کہ ظہور ہوتی ہیں، تو ایمان میں تو تم جیسے ویسے ہو نہیں سکتے، صحابہ جیسے بھی بن جاؤ تو۔ اور اعمال کے اندر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اب امت کا کوئی بھی طبقہ ہو، اولیاء ہوں، اللہ والے ہوں، ان کو من حیث الطبقہ یا من حیث الفرد معیار نہیں کہا، معیار وہی رکھے ہیں۔ میں کہا حاجی صاحب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اپنے منی کے بارے میں مولانا احسان صاحب دام رکھا تھا ان کے بارے میں کہ بھئی جس نے مولانا احسان صاحب کا درجہ حاصل کرنا ہے تو وہ موقع محل کے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میں کہا نہیں، یہ غلط ہے، کہتے میں نے خود سنا ہے صبح کے بیان میں حاجی صاحب نے کہا ہے۔ میں کہا بالکل نہیں، تو یہ تم نے بیان نہیں کرنا آگے، تو میں استادوں سے پوچھتا ہوں کوئی بات۔ وہ اگلا دن جمعرات کا تھا، وہ بیان ہم سنائی کرتے تھے، تو اس میں حاجی صاحب نے پھر کافی پڑھ کے سنائی، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مقام احسان حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی جو محسن بننا چاہتا ہے، مخلص بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور موقع محل کی دعائیں یعنی آدمی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ سے کئی مرتبہ سنا کہ اتنی دعائیں مطلب موقع محل کی جو مسنون دعائیں ہیں اتنی ہیں کہ کوئی ایک محدث ان کو اکٹھا ایک جگہ جمع نہیں کر سکا، حضرت کا کہنا یہ تھا۔ تو ہم کہیں بھی کہ کئیوں نے کیا تو پھر بھی کئی ایسی مل جاتی ہیں جو اور بکھری ہوئی ہیں۔ صبح کو اٹھے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے اذکار ہیں جو صرف نیند سے اٹھ کے یعنی قضاء حاجت سے پہلے کے ہیں، بستر پہ بیٹھے بیٹھے، پھر بیت الخلاء جانے سے پہلے، بیت الخلاء جانے کے بعد پھر وضو کرتے ہوئے دوران کی دعائیں، پھر تہجد شروع ہو گئی، پھر تہجد کے اندر لمبی دعائیں، اور پھر تہجد کے بعد فجر آ گئی، مسجد کو جاتے دعا، مسجد سے نکلتے دعا، وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، یعنی ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ جو موقع محل کی دعائیں، اب جو ہر وقت موقع محل کی دعا پڑے گا اللہ خود بخود یاد رہے گا، تو خود ہی میں مقام احسان حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک ہے مولانا احسان صاحب کا درجہ اور ایک ہے مقام احسان، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ وَهُوَ مُحْسِنٌ کا لفظ آیا تھا، اس سے میں کہ یہ لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو حاصل اللہ کرا دے ہمیں سب کو، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ ہم کو دیکھ رہا۔